جموں و کشمیر میں سری نگر کے پنت چوک میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملے نے انتظامیہ میں مچا دی ہلچل۔ حملے میں 3 فوجی جوان ہوئے شہید جبکہ 11 جوانوں کے زخمی ہونے کی خبر۔ حملہ سیکیورٹی فورسز کو لے جانے والی بس پر ہوا۔ بس جموں و کشمیر کی 9ویں بٹالین کے اہلکاروں کو لے جا رہی تھی۔ واقعے کے بعد پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور دہشت گردوں کی تلاش جاری۔ ممبئی میں ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے کے منتظمین کے خلاف ممبئی پولیس نے کی FIR درج۔ ممبئی کے چاندیولی علاقے میں ہوئے جلسے میں کووڈ ضابطوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کی تھی ہزاروں افراد نے شرکت۔ ممبئی پولیس نے ایک روز پہلے ہی 2 روز کے لیے دفعہ 144 کیا تھا نافذ۔ ریاست مہاراشٹر میں مسلمانوں کو 5% ریزرویشن کے فراہمی کے مطالبے پر کی گئی تھی ریلی۔ CBSE کے 10ویں جماعت کے امتحان میں آئے ایک اقتباس پر سونیا گاندھی نے وزارت تعلیم اور CBSE کی سخت مذمت۔ خواتین کی آزادی سے جڑا ہوا تھا سوال۔ CBSE کے نصاب کا ایشو اور معافی کا بھی کیا تھا مطالبہ۔ مخالفت کے بعد CBSE نے اپنی غلطی کا کیا اعتراف، کہا امتحان میں آیا ہوا اقتباس گائیڈ لائنز کے مطابق نہیں، طلبہ کو دیے جائیں گے اس کے بھی پورے مارکس۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت کے خلاف دہلی کے منڈاولی پولیس اسٹیشن میں قابل اعتراض تبصرے کرنے کے الزام میں مقدمہ درج۔ ٹی وی انٹرویو میں BJP کے کارکنوں کے خلاف کیا تھا تبصرہ۔ پولیس کے مطابق BJP کی ویمن ونگ کی کارکن راوت نے کرائی FIR، کہا سنجے راوت کا بیان نہ صرف خواتین کا مذاق بلکہ BJP کی خواتین کارکنوں کے وقار کو بھی پہنچی ٹھیس۔ سری نگر کے قریبی علاقے رنگریٹ میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ جھڑپ میں 2 نامعلوم ملیٹنٹ ہلاک جبکہ آپریشن اور تلاش اب بھی جاری۔ پولیس کے مطابق ملیٹنٹوں کے چھپنے کی خبر ملنے پر سیکیورٹی فورسز نے رنگریٹ کی ایک جگہ کا کیا تھا محاصرہ۔ سرنڈر کرنے کو کہا گیا لیکن فائرنگ کے نتیجے میں چھڑ گیا تصادم۔ مس یونیورس 2021 میں بھارت نے ایک اور بڑی کامیابی کی حاصل۔ مقابلے میں بھارت کے ہرناز کور سندھو نے 17ویں مس یونیورس کا جیتا خطاب۔ اس سے پہلے سال 2000 میں لارا دتا نے کیا تھا یہ اعزاز حاصل۔ اس سے پہلے سشمتا سین 1994 میں بنی تھی مس یونیورس۔ بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ہریانہ کی طرح کھلے میں نماز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا مسترد۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ان سب باتوں کا ان کے لیے نہیں کوئی مطلب، اور کہا پتہ نہیں کیوں ان سب چیزوں کو ایشو بنایا ہے جا رہا جبکہ سڑک جام کر کے کہیں نہیں ہوتی نماز۔ یہ پروپیگنڈا انتخابی ایشو اور فرقہ وارانہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہے کیا جا رہا۔ سپریم کورٹ نے سویگی، اولا، اوبر اور زومیٹو کے ملازمین کے لیے سماجی تحفظ حاصل کرنے کی درخواست پر مرکزی حکومت کو کیا نوٹس جاری۔ پوچھا کیا ان ملازمین کو دہاڑی مزدور مانتے ہوئے تحفظ کے فوائد دیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ مرکز کو جواب دینے کے لیے 4 ہفتے کا دیا گیا وقت۔ جسٹس LN راؤ اور جسٹس BR گوائے کی بینچ نے اس معاملے کی سماعت۔ ریاست کرناٹک میں کورونا وائرس ویرینٹ اومیکرون کا تیسرا معاملہ آیا سامنے۔ ریاستی وزیر صحت کے سدھاکر نے دی جانکاری اور کہا کہ ساؤتھ افریقہ سے آیا ایک 34 سالہ شخص کی رپورٹ آئی پازیٹیو۔ اس شخص کو کوارنٹائن کر دیا گیا اور ایک سرکاری اسپتال میں کیا جا رہا ہے علاج۔ رابطے میں آنے والے 5 پرائمری اور 15 سیکنڈری افراد کا سراغ لگا کر ان کے سیمپلز بھی جانچ کے لیے بھیجے گئے۔ بنگلورو میں تحفظ جمہوریت پر سمپوزیم، ملک کے معروف صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن آکار پٹیل نے کیا خطاب۔ کہا مودی حکومت کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا شدت پسندانہ قوم پرستی کا آغاز۔ منظم طور پر مسلمانوں کو ملک کی قیادت سے دور کرنے کی ہوتی رہی کوشش۔ جن سنگھ نے اس دور میں ہی کہا تھا کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو سیاسی طور پر ختم کرنا، مقصد کو موجودہ BJP حکومت نے کر لیا حاصل۔